ہمارے لیے آج کا یہ دن بڑی خوشی کا دن ہے اور بڑی مسرت کا دن ہے، کیونکہ آج ہی ہمارے پیارے ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی نصیب ہوئی 1947 میں۔ جیسا کہ ابھی ہمارے مولانا نے کچھ بات آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کے سلسلے میں بیان کی ہے، تو اس سلسلے میں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ 1757 میں سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑنے والی شخصیت نواب سراج الدولہ ہے، اور پھر 17ویں صدی عیسوی کے اختتامی دور میں وہ شخصیت نے قربانی پیش کی جن کے تذکرے کے بغیر ہندوستان کی آزادی کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ وہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کا یہ مشہور جملہ ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہوتی ہے۔ اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، اور 1857 کے اندر شاملی کے میدان میں ایک بہت بڑی جنگ انگریزوں سے لڑی گئی، جس کے اندر 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، اور جس میں سے 50,000 حضرات علماء اکرام تھے، اور جن عظیم الشان شخصیتوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، جد و جہد کی ہیں، ان شخصیتوں کے اندر حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور پھر ان سے پہلے کی شخصیات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بہادر شاہ ظفر ہیں۔ تو یہ ہندوستان جو آزاد ہوا ہے، اور یہ ملک کو جو آزادی کی نعمت ملی ہے، ایسے ہی نہیں ملی بلکہ اس کے لیے بڑی جد و جہد ہوئی ہے، اور بڑی قربانیاں ہمارے بڑوں نے دیگر ہمارے برادران وطن کے ساتھ اس ملک کی آزادی کے لیے پیش کی ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے جو ہے بڑوں کے کارناموں کو یاد رکھنا چاہیے، تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے، اور اس سلسلے میں ہمارے اندر دلچسپی ہونی چاہیے، اور ہم اپنے بچوں کو بھی ہندوستان کی آزادی کی تاریخ سے ہمیں ان کو بھی واقف کروانا جو ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ ان کو پتہ چلے، ورنہ آنے والی نسلیں بالکل لاعلم رہے گی کہ ہمارے بزرگوں نے کیا اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں۔ اور یہ نعمت جو ملتی ہے محنتوں سے ملتی ہے، آزادی کی نعمت جو ملی ہے محنت سے ملی ہے، اور آزادی جو ہے انسان کی زندگی کے لیے ایک ضروری ہے۔ جیسے انسان کی زندگی کے لیے غذا ضروری ہے، ہوا ضروری ہے، ویسے ہی آزادی بھی ضروری ہے، کیونکہ بغیر ہوا اور بغیر آکسیجن کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ ویسے ہی آزادی کے بغیر پورا جو معاشرہ ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اور اس کا معاشرے کا دم گھٹ جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے بزرگوں کے اور جو کارناموں کو یاد رکھتے ہوئے، اور ان سے سبق حاصل کرتے ہوئے، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، جس طریقے سے اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، اور تمام برادران وطن کو لے کر کے انہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے جد و جہد کی، کوشش کی، قربانی کی، ہمیں بھی اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ اس ملک کی تعمیر کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کی بہتری کے لیے ہمیں بھی کوشش کرنا ہے، محنت کرنا ہے۔ اور جس طریقے سے انہوں نے انگریزوں کو نکال باہر کیا، انگریزوں کے تسلط کا خاتمہ کیا، ویسے ہی آج فرقہ پرست طاقتیں اس ملک کو جو ہے یہاں کے امن و امان کو متاثر کرنے کی بھرپور کوششیں کر رہی ہیں، اور یہ فرقہ بندی کا جو ہے مزاج اور فرقہ پرستی کا ماحول ملک کے اندر پیدا کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ تو جس طریقے سے ہمارے بزرگوں نے انگریزوں کا مقابلہ کیا ہے، اسی طریقے سے ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمیں بھی ان فرقہ پرست طاقتوں کا جو ہے مقابلہ کرنا ہے، قانون کے اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں اس کی جد و جہد کرنا ہے، اس کی کوشش کرنا ہے، اور اس ملک کی تعمیر اور اس ملک کی ترقی کے لیے، بہتری کے لیے ہمیں بھی اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب ہم دعا کریں گے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا